آج جو ہم نے آیت دیکھی ہے اس کے اندر پوائنٹ آف عمل میں 3 چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. سب سے پہلی چیز یہ ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اس آیت میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو اگزامپل دی تھی اس پہ اعتراض اٹھایا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوسچن کیا. تو انسان اللہ تعالیٰ کو کوسچن تب نہیں کرتا جب اسے اس بات کا احساس ہو کہ اللہ کی ذات ہے کیا. تو پہلا پوائنٹ جو ہے نا آج کی اس آیت سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں میکسیمم جاننے کی کوشش کریں. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نام یاد کریں، انہیں سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے نام ان کے مطلب کے ساتھ، اور قرآن اور احادیث میں جہاں جہاں اللہ کا تعارف آتا ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو بھی، کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی بھی چیز کو، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، کسی کو بھی کبھی بھی حقیر نہ سمجھیں، اپنے سے کمتر نہ سمجھیں یا بیکار نہ سمجھیں. اس کی اگزامپل یوں دیکھ لیں کہ جیسے گھر میں سرونٹس آتے ہیں، جو بھی گھر میں کام کرنے والیاں ہیں یا جو کام کرنے والے ہیں، ہم کہیں پہ دیکھتے ہیں کوئی سویپر ہے، کوئی بھی صفائی وغیرہ کرنے والا جو بھی انسان ہوتا ہے روڈز پہ یا کسی بھی مال وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں جو صفائی کرنے والا ہوتا ہے، ہم اسے کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں. یا اگر کسی کا کمپلیکشن ڈارک ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، کوئی بھیک مانگنے والا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سوالی ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم لوگ کسی بھی سگنلز پہ رکتے ہیں، ہم انہیں اپنے سے کتنا کمتر اور چھوٹا سمجھتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے نا ہمیں منع کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، کچھ بھی جو کائنات میں موجود ہے نا وہ بیکار یا وہ حقیر نہیں ہے. ہر کسی کی اپنی حیثیت ہے اور اپنا مقام ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے نزدیک کون کتنا اونچا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کو اپنے سے کمتر، اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا، حقیر نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام کے معاملے میں نا کنفیوژن سے بچیں، لیم ایکسکیوزز، لیم کوسچن سے بچیں، اور دین کے علم کو صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں. اور ان کنفیوژن سے بچنے کا اور علم کو اچھے طریقے سے سیکھنے کے لیے 2 دعائیں ہیں، ایک قرآن پاک سے ہے اور ایک جو ہے نا صحیح بخاری کی ہے. آپ لوگ کوشش کیا کریں گے جب بھی اذان ہوتی ہے نا تو اذان کے بعد یہ دونوں دعائیں ضرور مانگیں، کیونکہ جو اذان کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹائم دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو آپ لوگ کوئی بھی ایک جو اذان ہوتی ہے نا اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اس ٹائم کہ بس میں نے اس اذان کے سن کے نا اس نماز کی جو اذان ہوگی اس کے بعد میں نے یہ دونوں دعائیں کرنی ہیں. دن میں بس ایک دفعہ چاہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلی جو دعا ہے جو قرآن پاک سے لی گئی ہے وہ ہے ربی زدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے اللہ، جو صحیح بخاری سے، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. اور یہ دونوں اتنی خوبصورت دعائیں ہیں اور انہیں لازمی مانگنا چاہیے. اگر آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ ایک دفعہ بھی مانگیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو ضرور اللہ تعالیٰ سنیں گے اور آپ کو صحیح معنوں میں جو دین کا علم ہے نا وہ دیں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی دین کی انشاءاللہ تعالیٰ. آج جو ہم نے آیت دیکھی ہے اس کے اندر پوائنٹ آف